الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 11، پارہ نمبر 3۔ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا ان کے علاوہ آنے والے دنوں میں جو بھی ہے، جن کا عمل ان کے عمل سے مل رہا ہو، ان سب کو تنبیہ دی جاتی ہے کہ ان کے مال، ان کے اولاد ان کے کام آنے والے نہیں، اور یہ لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اور ایسا کرنے والے لوگ جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے اپنے معانیاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے محکمات کا اتباع نہیں کرتے اور فتنے کے تلاش میں ہیں اور اپنے منمانی تعویلیں کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کی حال کی طرح ہوگا، والذین، اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ جو لوگ بھی ان کے روش پر چلتے ہیں تو یہ سارے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرنگوں ہوں گے، ان کے اموال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے اور وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ ان کا حال فرعونیوں کے حال کی طرح ہوگا اور ان سے پچھلوں کے حال کی طرح ہوگا۔ ان کا حال کیا تھا، کذبوا بآیاتنا، فرعون اور ان سے پہلے والوں نے اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ جس نے بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان فرما دی تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ جب انہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا تو مکافات عمل کے ذریعے وقت آتا ہے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ انہوں نے جو اللہ کی آیات کی ناقدری کی تھی اور ان کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالی عذاب دینے میں اور ان کو پکڑنے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ جب کسی کا پیچھا کرتے ہیں تو انتہائی سختی سے کرتے ہیں، اور اللہ کے قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اب مشرکین مکہ اور ان کی طرح روش کرنے والوں کو مزید کہتے ہیں، قل، آپ ان سے کہیں، للذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ آج جو کفر کر کے دندناتے پھر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون، کہ بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری یہ طاقت، تمہارا یہ یونین، تمہارا یہ اتحاد سارا کا سارا ملیامیٹ ہو جائے گا۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم جمع کیے جاؤ گے، اِلَى جہنم، شکست کی طرف یا جہنم کے اندر۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ٹھکانہ تیار کیا ہے وہ بہت برا ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں، قَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً موجود ہے تمہارے لیے، آیتن، ایک بہت بڑی عبرت، فی فئتین، دو گروپوں کے درمیان کے اندر،
التقطا جب وہ ایک دوسرے کے مقابل آئے، بدر کے دن کفار کا ایک ٹولہ اور مومنین کا ایک ٹولہ جب آمنے سامنے ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت عبرت ہے۔ فئتن ایک گروہ تھا، تو قاتل فی سبیل اللہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ تھا کافرتن اللہ کا منکر۔ یرونہم یہ مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو، مثلیہم اپنے دگنے، رأی العین آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ۔ یہ مسلمان جب کافروں پر نظر ڈالتے تھے تو ان کو کافر اپنے سے دوچند نظر آ رہے تھے، اور تھے بھی دوچند۔ واللہ یؤید بنصرہ اللہ تعالی مضبوط کرتا ہے اپنے مدد کے ذریعے من یشاء جن کو اپنے قانونی مشیت کے مطابق چاہے۔ ہم نے قانونی مشیت پہ بات کی تھی کہ جب انسان، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ تم جب آگ میں انگلی داخل کرو گے تو جلو گے۔ اب جو آگ کے اندر انگلی داخل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مشیت کے مطابق خود کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار عقل مندوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب عقل مند کوئی ہوگا تو ان کے لیے ان چیزوں میں عبرت ہے۔ زین للناس خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کو، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں کے ساتھ۔ لوگوں کو اس چیز میں بہت مزہ آتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو حسین بنا دیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ خواہشات کو، والبنین اور اولاد کو، والقناطیر اور خزانوں کو، المقنطرۃ جو جمع کیے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ المقنطرۃ جو جمع کیے ہوئے ہوں، من الذہب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور گھوڑوں سے، نشاندار گھوڑوں سے، والانعام اور چوپائیوں سے، والحرث اور اناج اور فصلوں سے، ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کی بڑی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں اتنی محبت ان چیزوں سے کرتے ہو؟ ذالک متاع الحیات الدنیا یہ تو حیات دنیاوی کا سامان ہے، اس سے تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ کے بندو ان چیزوں کے محبت سے جنت اور رضا الہی میسر نہیں۔ ذالک متاع یہ ایک سامان ہے الحیات الدنیا زندگی کا، واللہ اور اللہ جو ہے عندہ ان کے ساتھ حسن المآب ان کے ساتھ بہت اچھی جگہ ہے واپسی کا۔ اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ قل ان لوگوں سے کہیو اعنبئکم آیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم ان تمام چیزوں سے بہتر خبر، یہ جن چیزوں سے تمہاری محبت ہے، عورتیں، اولاد، خزانے، سونا چاندی، گھوڑے، چوپائے اور فصلیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو آیا میں تمہیں خبر دوں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کی، للذین جو ان لوگوں کو ملتی ہے، اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور متقی پہلے پارے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اس کی تعریف گزر چکی ہے، لہذا
وہ ملیں گی ان لوگوں کو اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں عند ربہم اللہ کے ہاں، وہ جو اللہ کے ہاں متقی لوگوں کو ملتی ہیں وہ جنات، وہ باغات ہیں تجری من تحتہا، جبکہ ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی الانہارو نہریں، خالدین فیہا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں، اور وہاں ان کے لیے ازواج جوڑے ہوں گے مطہرۃ پاک صاف ستھرے، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضامندی بھی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ متقی لوگ الذین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اننا آمنا یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دیجئے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا دیجئے عذاب آگ سے۔ اور یہ متقی لوگ الصابرین وہ ایسے ہیں جو صبر استقامت کرنے والے ہیں، جو ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کھڑے رہتے ہیں، الصابرین جو استقامت کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین اور تابعداری کرنے والے ہیں، والمنفقین اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور وہ بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار سحریوں کے وقت میں، ایسے لوگ ہیں۔ بس کدأب آل فرعون ان کا حال فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، اور والذین اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا کہہ دیجئے کافروں کو، ستغلبون کہ بہت جلد تم کمزور کیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور اللہ کے ہاں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ یقیناً ہے تمہارے لیے بڑی عبرت، فی فئتین دو گروپوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے مقابل آئیں، فئتن ایک گروہ تھا تو قاتل فی سبیل اللہ جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وأخری کافرتن اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے یہ مومن کافروں کو، مثلیہم اپنے دو چند، رأی العین آنکھوں کی نظر سے، واللہ یؤید بنصرہ اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنے مدد کے ذریعے، من یشاء جس کو چاہے اپنے مشیت کے مطابق، ان فی ذلک لعبرۃ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، لأولی الالباب صاحب عقل کے لیے، زینا للناس خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کو، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولاد میں سے، والقناطیر اور خزانوں میں سے، المقنطرۃ جو جمع کیے ہوئے ہوں، من الذہب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور نشاندار گھوڑوں سے، والانعام اور چوپائیوں سے، والحرث اور فصلوں سے، ذالک متاع الحیات الدنیا
یہ سب کچھ تو سامان ہے دنیاوی زندگی کا. واللہ عندہ، اور اللہ کے ہاں حسن المآب، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے واپسی کا. قل کہہ دیجئے اعنبئکم، آیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے بہتر چیز کی. للذین، جو ان لوگوں کو ملے گی، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. وہ چیز کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری، کہ بہیں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے ستھرے. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو. اور وہ متقی لوگ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا دیجئے عذاب آگ سے. الصابرین، یہ متقی لوگ جو ہیں یہ استقامت والے ہوتے ہیں. والصادقین، اور سچ بولنے والے. والقانتین، اور تابعداری کرنے والے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین، اور بخشش طلب کرنے والے. بالاسحار، سحریوں کے وقت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے ارد گرد جمع فرما، اور پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو قرآن کی محبت اور تعلیم عطا فرما، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملاوٹوں سے پاک دین عنایت فرما. یا اللہ قرآن کے ساتھیوں کی کثرت فرما، ان پر رحم کر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.